اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ قصص کی آیت 75 تک ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ آگے اس سورہ مبارکہ کے خاتمے کی آیات شروع ہو رہی ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 76 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک قارون کانا من قوم موسیٰ، قارون تھا قوم موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ فبغا، پس سرکشی کی اس نے، علیہم ان پر، وآتیناہ، اور دیے ہم نے اس کو، آتے دیے اور نہ ہم نے ہو اس کو یعنی قارون کو، من الکنوزی خزانے، ہم نے اس کو خزانے عطا کیے، ماں جو انا بے شک مفاتحہ اس کی چابیاں، مفتاح کی جمع مفاتح، اس کی کنجی چابیاں، لتنؤ لام تاکید کا، تنؤ کہ مشکل سے اٹھاتی تھی، بالعصبتی اولی القوہ، عصبہ جماعت، اولی القوہ طاقتور، اذ جب قالا کہا، لہو اس کے لیے، ہو کا اشارہ یہاں بھی قارون کی طرف، کہ قارون سے کہا، قومہ اس کی قوم نے، قارون کی قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے، لا تفرح نا اترا، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب الفریحین نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو۔ جب یہاں پہ کہا یہ گیا کہ انا بے شک، گویا یہ حقیقت ہے، حقیقی واقعہ آگے بیان ہو رہا ہے کہ قارون جو تھا وہ کانا من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ قارون کے نام سے ہم سب خوب واقف ہیں، اس کی دولت، اس کی عمارت اردو میں محاورے کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ قارون کا خزانہ ہاتھ آ جانا، کہنا کتنی معروف بات ہے ہمارے پاس، دولت مند بن جانے کے معنوں میں۔ تورات میں اس کا نام قورح آتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان بنی لاوی سے تھا بلکہ سگے چچا کا بیٹا تھا، لیکن قوم کے خلاف آل فرعون کا ساتھ دینے والا تھا، بلکہ فرعون کے دربار میں اس کا وہ مقام تھا کہ قرآن میں فرعون کے ساتھ ہی اس کا نام آتا ہے۔ سورہ مومن میں جیسے کہا گیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ، اِلیٰ فرعون وحامان وقارون، طرف فرعون، حامان اور قارون کے۔ گویا فرعون کے بعد جو بڑے درجے رکھنے والے، جو بڑے دشمن تھے خدا کے، ان میں سے ایک حامان اور ایک قارون تھا۔ کہا جاتا فقالو، پس انہوں نے کہا، ان تینوں کا نام ہے، اور انہوں نے کیا کہا، ساحر کذاب، کہ وہ جادوگر ہے جھوٹا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا۔ سورہ مومن کی آیت 23 اور 24۔ سورہ عنکبوت میں تو اسی کا نام سب سے پہلے آتا ہے، وہاں پہ کہا گیا وقارون وفرعون وحامان، اور قارون اور فرعون اور حامان کو، وہاں پہ ان کو ہلاک کرنے کی بات چل رہی تھی پیچھے آیات سے۔ مکے میں نازل ہونے والی اس سورت میں قارون کے تذکرے میں اہل مکہ کے لیے بھی بہت نشانیاں ہیں، اور ہر زمانے اور ہر قوم میں ایسے کردار موجود ہو سکتے ہیں جن سے یہاں متنبع کیا گیا۔ قرآن میں واقعات بہت سے سنائے گئے، لیکن ہر واقعہ صرف کوئی ظاہر تاریخ دہرانے کے لیے نہیں ہے۔ ہر واقعے میں ہمارے لیے بہت کچھ سبق ہے، بہت کچھ سمجھانے کے لیے ہے۔ یہاں جس طرح قارون کا کردار ہم دیکھتے ہیں، اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی مکے میں، ابو لہب کا کردار بھی بہت ہی زیادہ قارون سے مماثلت رکھتا ہے۔ ابو لہب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان بنی ہاشم کا سب سے دولت مند شخص تھا، وہ بھی حضور کا اپنا ہی چچا تھا، یہ چچا زاد تھا قارون۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں سے حاصل ہونے والی حرام دولت ابو لہب نے بخوبی اکٹھا کی ہوئی تھی، بخیل اور انتہائی برے کردار کا مالک، اور قارون ہی کی طرح اللہ کے رسول سے حسد کا بھی شکار تھا، اور پھر دونوں کا برا انجام بھی دنیا میں لوگوں کو دکھا دیا گیا۔ دونوں ہی کے زندگی کے واقعات میں اور انجام میں ہم سب کے لیے بہت عبرت ہے۔ ویسے تو بہت سے مجرمین ہوتے ہیں جو بڑی بہترین دنیا کی زندگی گزار کر جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول موجود ہوں قوم کے درمیان،
ان کے ساتھ اس طرح کی مخالفت کریں جیسے کہ قارون اور ابو لہب نے کی، تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کبھی دکھا دیتے ہیں انسانوں کو کہ ایسی بری حرکتوں کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کے بارے میں پہلی بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ قوم موسیٰ ہی سے تھا، یعنی اس وقت کا مسلمان ہی تھا۔ اس وقت کے بنی اسرائیل کیا تھے؟ اس وقت کے مسلمان تھے، اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے، سب رسولوں کو ماننے والے، بلکہ بعض کے خیال میں تو وہ تورات کا حافظ بھی تھا واللہ عالم۔ لیکن اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ فبغى علیہم، وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا تھا۔ بے غین، یہ بغیا کے معنی پچھلی کلاس میں بھی ہم سمجھ چکے ہیں تفصیل سے، کس طرح حد سے گزرنے کی بات ہوتی ہے، اور اچھے معنوں میں ابھی بھی آنے والے ہیں، آگے پیچھے بھی آ چکا ہے، یا پھر برے معنوں میں بھی۔ یہاں سرکشی کے معنوں میں کہ اس نے بڑی سرکشی کی تھی، یعنی ایک تو بڑی سرکشی اس کی کیا تھی؟ قوم کے دشمنوں سے جا ملا تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں میں شامل تھا۔ پچھلی کتابوں میں ایک واقعے کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ اس نے دوسرے اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی تھی، واللہ عالم۔ تو اس کی طرف بھی اگر وہ صحیح ہو واقعہ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا۔ اور کہا گیا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، دیے ہم نے اس کو خزانے، کنز کی جمع کنوز، یہ دنیا کی نعمتیں۔ ایک تو جس طرح آ رہا ہے وَآتَيْنَاهُ، ہم نے دی اس کو، کہ یہ نعمتیں دنیا کی نہ خود بخود ملتی ہیں نہ انسان کے اپنے زور بازو سے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کنوز کنز کی جمع خزانے کے لیے، عربی میں ایسے اور بھی الفاظ ہیں، خزانہ خود بھی خیز نون خزانہ سے ہے، خزینہ کا لفظ، اور قنطار کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے۔ کنز لیکن ایسا جمع شدہ مال ہے جو لوگوں سے چھپایا جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں کنز وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ زکوٰۃ نہیں دینے کا کیا مطلب ہے؟ اپنا جیسے مال ڈکلیئر نہیں کر رہے نا کہ یہ ہمارے پاس سے چھپایا ہوا مال ہے، وہ کنز بن جاتا ہے، جس کے لیے بہت بڑی وعید سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ اس کی دولت کتنی زیادہ تھی اس کا اندازہ کروانے کے لیے کہا گیا ما ان مفاتحہ لتنؤ بالعصبۃ اولي القوہ، جو بے شک اس کی چابیاں ایک بڑی جماعت مشکل سے اٹھاتی تھی، جیسے یہ کہا جا رہا ہے۔ کیا چیز مشکل سے اٹھاتی تھی؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ خزانے کی بات نہیں ہو رہی، خزانے اٹھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مفاتحہ، خزانوں کی چابیاں، جیسے تہ خانوں یا کمروں میں جہاں خزانے محفوظ اس نے رکھے ہوں، اس پر جو تالے لگے ہوئے ہوں، اس کی جو چابیاں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ پہلے زمانے میں جس طرح بڑے بڑے گیٹس پر بند کرنے کے لیے بڑے لاکس لگائے جاتے تھے، تو چابیاں اس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں، بڑی بڑی چابیاں بھی ہوتی تھیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال چابیاں ہیں وہ، اور انہی کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت، عصبہ کی بات یہاں پہ آتی ہے، ایک بڑی جماعت بمشکل ان کو اٹھا سکتی تھی۔ بلکہ لتنؤ ہے، لام لتنؤ میں تاکید کا بتانے کے لیے کہ ایسا ہی تھا، یقینی بات تھی۔ اور تنؤ نون واو حمزہ سے، نون واو حمزہ نو کے معنی پہلو پھیرنا ہوتا ہے۔ لتنؤ تو جس طرح کسی بھاری چیز کو اٹھانے کے لیے کمر دوہری ہونے کا محاورہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اٹھانے میں کمر دوہری ہو جائے، بالکل جھک جائے، انسان بمشکل اٹھا سکے، بالکل وہی صورت نظر آتی ہے۔ اور کس کی؟ کوئی ایک دو آدمیوں کی نہیں، بلکہ عصبہ کا لفظ یاد بھی ہوگا، سورہ یوسف میں ان کے بھائی اپنے آپ کو بار بار کہتے ہیں ہم عصبہ ہیں، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں طاقتور اور مضبوط لوگوں کی جماعت جو ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ساتھ مل کر کام کرتے ہوں، وہ ہوتا ہے عصبہ۔ اور عصبہ خود ہی ایک طاقتور جماعت کو کہتے ہیں، اور پھر اس پر اولی القوہ بھی آتا ہے کہ طاقتور لوگوں کی، جو اس نے ہائر کیے ہوئے ہیں ملازمین چابیاں اٹھانے کے لیے، وہ تالے لگانے، اس کو نکالنے، اس کو لگانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ ایک پورا عصبہ ہے اور اولی القوہ ہے، بہت طاقت رکھنے والے ہیں۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اتنے اس نے خزانے اور مال اور دولت جمع کی ہوئی تھی کہ صرف اس کی چابیوں کو ایک طاقتور جماعت بھی بڑی مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ اور کہا جاتا اذ قال، جب کہا، لہو اس کے لیے، قوم اس کے قوم نے۔ اب اذ جس طرح آ رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی ایک خاص وقت کا ذکر ہے کہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا
کہ لا تفرحا، مت اتراؤ، ان اللہ یحب الفریحین۔ فراخت کا لفظ جو ہے اچھے اور برے دونوں معنوں میں قرآن میں آتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کے شکر کے ساتھ خوش ہونا ایک پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس شہداء اللہ کے فضل کو پا کر خوش ہوں گے۔ وہاں پہ سورہ آل عمران کی آیت 170 میں فریحین کا لفظ ہے ان کے لیے۔ لیکن اترانے اور اکڑنے، شو آف کرنے کے معنوں میں بھی کئی جگہ آتا ہے، جس طرح یہاں پر ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی اخلاقی حالت اگرچہ بہت گر چکی تھی، لیکن ان میں دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ ان کے کردار میں یہاں ہمارے لیے بھی نمونہ ہے، ان کا کردار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں پہ رکھا کہ وہ سمجھاتے ہیں، قانون کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ شخص جو اپنی قوم سے ہی منافقت کر رہا تھا اسے نصیحت کرتے ہیں، اس سے مایوس ہونے کے بجائے نصیحت کرتے ہیں۔ اور قال لہو جو کہا گیا، کہا اس کے لیے، اسی سے مخاطب ہے۔ یہ بات قرآن کے ہر لفظ جو ہے ہمیں بہت کچھ ہدایت دینے والا ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ کہنا کہ وہ اس سے مخاطب ہے، اسی سے کہہ رہے ہیں۔ سوچیں، پیٹھ پیچھے کہنے والے تو بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، اور بہت آسانی سے تنقید ہو سکتی ہے کسی پر بھی۔ ہر انسان کی برائی اور کمزوری کا بیان ہو سکتا، سامنے چاپلوسی کرنے اور تعریف کرنے والے بھی بہت سے ہو سکتے، خصوصاً حکومت میں، بادشاہ کے دربار میں ایسا مقام رکھنے والے، دولت کے لحاظ سے اعلیٰ درجے رکھنے والے کے لیے تو کس طرح سے لوگ بات کر سکتے ہیں کہ سامنے بات کرنا مشکل ہو، سامنے تو تعریفیں ہی کریں اور پیچھے اس کے بارے میں باتیں بنائیں۔ لیکن یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کے سامنے بات کی، اس سے کہا، اس سے خود مخاطب ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت اگرچہ اس بارے میں نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا جو بہترین رویہ ہمارے سامنے رکھا گیا، اسی سے ہم یاد کر لیں کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے اور بات کرنے میں کیسی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی کو اس کی غلطی پر سب کے سامنے ٹوکنا، آر دلانا، کسی کی غلطیوں کی توہ میں رہنا، اس پر ہی بات کرنا یا کرتے رہنا، وہ بھی کوئی صحیح رویہ نہیں ہے۔ انسان کو زیادہ ہی سرکش بنانے کا موجب ہو سکتا، اور پیچھے برائی کرنا، کسی کو بدنام کرنا، غیبت کرنا، وہ کتنا بڑا گناہ ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کسی کو بہت حکمت کے ساتھ اس کی غلطی کا احساس دلانا انتہائی پسندیدہ چیز ہے، جس کا ایک نمونہ اس آیت میں رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، جبکہ وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، ان کو ایسی غلطیوں پر ٹوکا گیا جو غلطی ان میں تھی بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ ٹوکنے والوں پر ناراض ہونے کے بجائے ان کو انکریج کرتے ہیں۔ واقعات آپ کو یاد ہوں گے، اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہی کہ کس طرح انہیں ٹوکا گیا، کہیں بڑی قمیص پہنے ہوئے ہیں اس پر، یا کچھ لوگ اور لوگوں نے کچھ اور تنقیدیں کی، لیکن وہ اس پہ ناراض نہیں ہوتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ ہاں لوگ اس طرح سے گہری نظر رکھیں ان پر، انہیں بتائیں کہ کیا کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی تعریف اس کے پیچھے کرنا جتنا پسندیدہ ہے، کسی کی تعریف کرنا اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی کسی کے سامنے، وہ انتہائی پسندیدہ چیز ہے، لیکن منہ پر تعریف کرنا اتنا ہی ناپسندیدہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ابو بکرہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک شخص کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے، ویلکا کا لفظ آپ نے استعمال کیا، تباہی تیری، افسوس تجھ پر، قطعت عنق اخیکا، کہ تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی۔ اور یہ بات آپ نے بار بار فرمائی کہ افسوس تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی، 3 دفعہ آپ یہ بات فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ تم میں سے جو شخص کسی کی تعریف کرے اور ایسا کرنا ضروری ہو تو یوں کہے کہ میں فلاں شخص کو ایسا خیال کرتا ہوں اور اللہ باخبر ہے۔ کیونکہ اب یہ جو ہمیں یہاں نظر آ رہی تنبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ منہ پر تعریف خاص سچی ہو، لیکن اس کے اثرات بہت غلط بھی ہو سکتے۔ انسان بہت کمزور ہے نا، اس کا نفس کتنا کمزور ہے۔ ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی خرابیوں، اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو زیادہ یاد رکھنے، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنی خوبیوں کے بارے میں سن کر اپنی اصلاح سے غافل ہو جانے، یا خدا نخواستہ ریا اور تکبر تک کا شکار ہو جانے کا اندیشہ ہو سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں کہ افسوس تجھ پر، تو نے اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔
مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بن اسود کی روایت ہے کہ جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ پر مٹی پھینکو۔ حدیث ویسے خاص لوگوں کے لیے ہے جن کا پیشہ ہی ہوتا ہے نا کہ جا کے کچھ حاصل کرنے کے لیے، کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی کے سامنے اس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ اصل بات تو ان کے لیے ویسے ہے کہ انہیں مٹی پھینکو کا مطلب یہ کہ ان سے بیزار ہو جاؤ، انہیں دور کر دو، ان کو انکریج نہیں کرو اس پہ۔ لیکن یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسی تعریف کرنے والوں کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ صورتوں میں اگرچہ منہ پر تعریف کرنا پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے، سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، کسی کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ان کو نیکی میں آگے بڑھانے کے لیے، خود اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی ہم جانتے ہیں کہ غلطیوں پر ٹوکتے رہنے کے بجائے ان کی کسی خوبی کا تذکرہ کرنا، اسے اپریشیٹ کرنا ان کی اصلاح کے لیے کس قدر فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بہترین مقصد ہی کے لیے ہو سکتا، بہترین مقصد کے لیے کر رہے ہوں تو ٹھیک ہے، ڈرتے بھی کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کی تنبیہ ہے۔ تو بہرحال یہاں بنی اسرائیل کے صالح لوگوں نے قارون کو جو نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنا دی ہماری نصیحت کے لیے۔ اور پہلی بات ہے پھر لا تفرح، نہ اترا، ان اللہ لا یحب الفرحین، کہ اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بات قرآن میں اور بھی کئی جگہ اسی طرح آتی ہے بار بار، جیسے ہمارے سامنے یہ بات آتی کہ پھولنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا سخت ناپسند ہے۔ سورہ حدید کی آیت 23 میں واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ بالکل یہی نصیحت سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کرتے ہیں کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مختال فخور کو، وہ جو اکڑنے والا ہو، جو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہو، فخر کرنے والا ہو۔ حدیث سے جو بات پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، انسان اس کا صحیح شکر ادا کرتا ہے، اچھا کھاتا، اچھا پیتا، اچھے طریقے سے رہتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہی زور بازو کا نتیجہ سمجھنا، اس پر اکڑنا، اپنے آپ ہی کو کوئی چیز سمجھ لینا، جیسا کہ سورہ کہف میں باغ والے کے قصے سے اندازہ ہوتا کہ کس طرح بات شرک تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی ہر ایسی بیماری سے ہمیں دور رکھے۔ قارون اسی بیماری میں مبتلا تھا، بنی اسرائیل کے نیک لوگ اس کے لیے خیر خواہانہ نصیحت کر رہے ہیں۔ دیکھیے اگلی آیت 77، وابتغی، اور طلب کر، فیما، اس میں، آتاک اللہ، دیا تجھ کو اللہ نے، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، ولا، اور نہیں، تنسا، تنسا نسیہ سے، نسیہ بھول جانا، مت بھول، نصیبکا، نصیب یعنی حصہ، نصیبہ کا تیرا حصہ، وہ اپنے حصے کو مت بھول، من الدنیا، دنیا سے، وَأَحْسِنْ، اور بھلائی کر، کما، جس طرح، احسن اللہ، بھلائی کی اللہ نے، الیک، تیری طرف، ولا، اور نہیں، تبغی الفساد فی الارض، اور نہ تو طلب کر فساد، فی الارض، زمین میں فساد، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المفسدین، نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اب یہاں جو کہا جا رہا ہے وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، ابتغاء کے معنی پچھلے آیات میں ہم سمجھتے رہے ہیں، چاہنا، مت چاہو، مت طلب کرو، چاہنے، طلب کرنے کے معنوں میں، اور یہاں وابتغی ہے صیغہ امر، جیسے فکر کرو، کوشش کرو، چاہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے، آتاک اللہ، دیا، ایک وہی احساس دلا رہے ہیں ایک تو کہ یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ، یہ خزانے اللہ نے تجھ کو دیے ہیں، اس میں تم چاہو، طلب کرو، کیا طلب کرو، کیا چاہو، اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، وہ یہ احساس دلاتے ہیں اللہ نے یہ سب تجھے دیا اور اس سے تم اپنی دار الآخرہ بنا دو، آخرت کا گھر بناؤ، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور پھر وہ نصیحت کرتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ نہ بھول۔ ایک بہترین حکیمانہ نصیحت جو ان نیک لوگوں نے قارون کو کی۔ قارون نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، برے انجام سے دو چار ہوا۔ یہ آیات ہمیں بھی وہی نصیحت کر رہی ہیں، انشاءاللہ ہم ان پر عمل کرنے والے ہوں
ان کی پہلی نصیحت تو بہت ہی واضح ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت، اس دولت سے آخرت بنانے کی فکر کرو، اس کا صحیح استعمال، اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، بہترین مقصد کے لیے، گڈ کاز کے لیے خرچ کرو۔ دنیا میں تو خواہ کسی کو کچھ مل جائے، کتنا اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اگر اس نے سوچے آخرت نہیں بنائی اس مال سے، اپنے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے، یعنی دنیا میں فائدہ بھی اٹھائے تو کتنا اٹھائیں گے۔ قارون کا تو انجام ہم جانتے ہی ہیں، کیا اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، سب کچھ لے کر دھس گیا زمین میں۔ لیکن بڑی سے بڑی عمر بھی مل جائے اور اس کو پوری طرح استعمال بھی انسان کر سکے، تب بھی آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس آیت کی جو دوسری نصیحت ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ نہ فراموش کر، مت بھول۔ اس کو مختلف طرح سے سمجھا جا سکتا۔ ایک تو یہ بات کہ اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہو، گویا یہ کہہ رہے ہو کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر آخرت کے لیے بھیج کر کنگلے ہو جاؤ، یہ بات جیسے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ دنیا کے لیے بھی اس میں حصہ ہے، دنیا کا بھی تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن ہم جانتے ہیں قارون تو ویسے ہی سب کچھ دنیا کے لیے کر رہا تھا، اس لیے ان مفسرین کی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے جو اس بات کو پچھلی بات ہی کی مزید تاکید کی طرح لیتے ہیں۔ ظاہر اس دنیا ہی کی زندگی میں تو انسان آخرت کی فکر کر سکتا ہے، یہ وَلَا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس آخرت کی فکر کرو، اس آخرت کے لیے بھی کچھ بھیجو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں۔ اس بات سے ہی اگر انسان غفلت میں پڑا رہے کہ آخرت بھی اس سے بنانا ہے تو کیا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں ہی کی تباہی ہو سکتی۔ دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو جو کہہ رہے ہیں اس کو ایک اور طرح سے بھی سمجھا جا سکتا، جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ یہ مت بھولو کہ دنیا میں تمہارا کتنا حصہ ہے۔ دنیا جیسے دنیا کتنی ہے اور آخرت کتنی، اگر انسان اس کا صحیح موازنہ کرے تو اس کی کتنی ہی ترجیحات بدل سکتی ہیں، کتنی ہی اس کی پریارٹیز بالکل ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، بلکہ انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل سکتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بنانے کی فکر میں لگ جائے بجائے دنیا کے پیچھے بھاگنے کے۔ پھر وہ کہتے ہیں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اب یہ نصیحت بھی انتہائی جامع اور خوبصورت نصیحت ہے۔ کہتے ہیں احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ اردو کے مقابلے میں ویسے عربی میں احسان کے معنی میں زیادہ وسعت ہے، فیور دینا، کسی کا جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ حق کی ادائیگی تو ہم اردو میں بھی سمجھتے ہیں احسان کے معنی، اور عربی میں یہ بھی ہے کہ بہت بہترین طریقے سے کوئی کام کرنا۔ تو قارون کو اس کے قوم کے لوگ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کچھ احسان کیے، بہترین شکل و صورت سے نوازا، صلاحیتوں، عقل و شعور، کیسی کیسی ہوشیاریاں عطا کی، اور اس سے کام لے کر اتنے خزانے جمع کرنے کے تم قابل ہو گئے، دولت کمانے کے لیے راستے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کھولے۔ اس پر تجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ تیرا کیا حق بنتا ہے، اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو کس احسن طریقے سے بھلائی کے راستے میں اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو کیا کیا احسان ہیں، کتنے فیور ہیں جن سے دن اور رات ہم فائدے اٹھا رہے ہیں۔ ان میں سے اہم ترین نعمت کا تو پیچھے آیت 73 میں احساس دلایا گیا تھا کہ جو ہر انسان جو فائدہ اٹھا رہا ہے یہ دن اور رات کی نعمت سے، اور اس کے علاوہ بھی کتنی ہی نعمتیں ہیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، کتنے ہی بلکہ ایسا اللہ کے ایسے احسانات ہیں جن کا ہمیں شعور بھی نہیں، شعور ہو نہیں پاتا یا جانتے ہی نہیں ہم۔ پھر اور آگے بڑھ کر ایک تو ہے کہ جو سارے انسانوں پہ ہو رہی ہیں نعمتیں، جو احسان اللہ تعالیٰ نے کیے، اس کے علاوہ اگر جیسے میں اپنے لیے خاص سوچوں، میرے رب نے مجھ پر کیسے کیسے خاص خاص احسانات کیے، میرے رب نے کیسا مجھے نوازا۔ آپ اپنے لیے سوچیں کہ مجھ پر میرے رب نے کیا نعمتیں کی، کتنے احسانات کیے، سننے، سمجھنے، سوچنے، بولنے کی بہترین صلاحیتیں اس نے عطا کی، ان سب سے میں کیا کام لیتی ہوں، یا اس کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچتی ہے۔ کتنی ہمارے صلاحیتیں ہیں نا یہ ساری، جس کی وجہ سے انسان بنتا ہے، شعور ہے، دماغ ہے،
نتیجے نکالتے ہیں، کچھ اخذ کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اور ان سب سے کام لے کر کچھ اور ہی ہم اللہ کے بندوں کو اذیت ہی پہنچانے کا اگر کام کریں، اللہ تو ہم پہ احسان کر رہا ہے، اتنی خوبصورت اس نے بہترین چیزوں سے ہمیں نوازا، اور ہم اس سے غلط کام لے رہے ہوں تو کتنی بڑی وہ ناشکری ہے۔ تو وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ اللہ نے جیسا احسان کیا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، بھلائی کر اسی طرح احسان کا معاملہ کر جس طرح تجھ پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ اگر ہم ویسے یہ بات سوچیں کہ میرے رب نے مجھ پر کیا نعمتیں کی ہیں، میں اس کو کیسے استعمال کر رہی ہوں، یہ ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ہر نعمت اتنا اللہ کا احسان ہی ہے نا، ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے۔ اگر کتنے ہی ایسے ہیں جو ایسی نعمتوں سے محروم ہیں جو مجھے آج ملی ہوئی ہیں، اور کتنی دنیا میں انسان میرے جیسے ہی ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ میرے رب نے تو میرے ساتھ اتنا بھلائی کا معاملہ کیا، مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا، مجھے چلنے پھرنے کی صلاحیتیں دی، مجھے میری انگلیوں کو اپنی حرکت کرنے کی صلاحیت دی، میری زبان، میری آواز کو بولنے کی صلاحیت دی۔ ان سب کو میں کتنی خوبصورتی سے استعمال کرتی ہوں، میں لوگوں کے بھلائی کے لیے کتنا استعمال کرتی ہوں یا نہیں کرتی۔ وہ اگر سوچ ہمارے ذہن میں ہو، اس کی وجہ سے اگر محتاط رہیں تو پھر محسنین ہی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی عبادتوں میں، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں احسان کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر وہ نصیحت کرتے ہیں وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ اور نہ تو طلب کر، تبغی کے معنی پیچھے بھی ہم نے دیکھا، وہ اسی طرح یہاں پہ امر کے صیغے میں وہ کہتے ہیں کہ مت چاہو تم فساد فی الارض، زمین میں فساد کرنا۔ فساد فی الارض کی اصطلاح قرآن میں ہم سورہ بقرہ ہی سے سمجھتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اصل میں انصاف پر قائم کی ہے، ہر شے میں ایک توازن ہے، بیلنس ہے۔ سورہ رحمان کے شروع میں آتا ہے الرحمن، اور پھر جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، اس نے بولنا سکھایا، اور سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، سب اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ والسماء رفعہا، اور آسمان کو اس نے بلند کیا، ووضع المیزان، اور میزان قائم کر دی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اور یہ کہ نہیں تم میزان میں خلل ڈالو۔ جس طرح زمین چاند کو نگل نہیں جاتی، سورج زمین کو نہیں ہڑپ کر لیتا، اتنے بے شمار سیارے اور ستارے اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں، اسی طرح اس زمین کا نظام بھی چلنا چاہیے۔ دوسروں کے حقوق نہ چھینے، ہر ایک کو جینے کا، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملنا چاہیے۔ کوئی طاقتور اٹھ کر ساری ریسورسز پہ قبضہ نہ کر لے، جسے اللہ نے زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ اس میں دوسرے محروم لوگوں کا بھی حق ہے۔ اسے کنز بنا دینا اللہ کی نعمت کو، اس میں سے اللہ کے لیے مال نہ نکال کر، وہ بڑا فساد ہے۔ یہاں قانون کے ذکر کے ساتھ فساد نہ کرو کی نصیحت سے فساد فی الارض کی ڈیفینیشن سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا فساد جو آج ہم دنیا میں دیکھ بھی سکتے ہیں، کچھ لوگوں کا غلط طریقے سے دولت حاصل کرنا، انسانوں کی اکثریت کا دنیا کے سارے وسائل پر قابض ہو جانا، اکثریت کا نہیں بلکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سارے وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں۔ 99% انسان تو اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوں، اور باقی 1% ساری دولت پر قبضہ کیے رکھیں۔ سوچیں اگر آج ملٹی بلین کا بجٹ رکھنے والی کارپوریشنز صرف فیئر ٹریڈ پر بھی راضی ہو جائیں، یعنی مزدوروں کو، کاشتکاروں کو صحیح اجرت دے دیں، تو دنیا سے بھوک کا خاتمہ ہو جائے۔ غلط طریقے سے دولت حاصل کرنا اور غلط طریقے سے خرچ کرنا بہت بڑا فساد ہے، فساد فی الارض، جس سے وہ قانون کو روکنا چاہتے ہیں، وہ قانون کو نصیحت کر رہے ہیں، بلکہ صحیح طریقے سے حاصل کی ہوئی دولت کو بھی کنز بنا دینا، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا، وہ بھی فساد فی الارض ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، وہ یہ بھی یاد دلاتے ہیں، ہمیں یہاں پہ یاد دلایا گیا، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم جو اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں، اپنے رب کی مدد، اس کا ساتھ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چاہتے ہیں، اپنے رب کے ناپسندیدہ ہر کام سے اپنے آپ کو ہم بچانا چاہتے ہیں، تو یہ نوٹ کرتے جائیں
پچھلی آیت میں کیا تھا؟ ان اللہ لا یحب الفریحین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والوں کو. اور مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور خود اس پر اترا رہے ہوں، شکر آف کر رہے ہوں. اور اس آیت میں اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو. اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، اپنے ہر معاملے کے لیے ہم اپنے رب کی رحمت، اس کی توجہ، اس کی محبت کے حاجت مند ہیں. ایسے کام کرنے والوں میں اگر ہم شامل ہوں جن کے بارے میں قرآن کی گواہی ہے، قرآن کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اسے، اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ نہیں چاہتا، وہی کام اگر ہم کر رہے ہوں تو سوچیں کتنی بڑی محرومی ہے. فساد فی الارض کو ایسے ہم نے یہاں پہ زمین پر ہونے والے ایک بڑے فساد سے سمجھا کہ کس طرح سے کچھ لوگ ساری ریسورسز پر قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر آیت پہ ہمیں خود بھی تو عمل کرنا ہے. فساد فی الارض سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی بھی تو کوشش کرنی ہے. اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے گھروں میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے اور ہم خوب کھانا دن اور رات ضائع کر رہے ہوں. پانی کا بل دینا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے تو ایک پلیٹ دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی بہا رہے ہوں. آج ہم یہ سوچیں کہ ہم نے محنت کی، ہم نے کمایا، ہم خود جیسے چاہیں عیش کریں، اپنے ہی بھائی بہن بنیادی ضرورتوں کے لیے مشکل میں ہوں. اور اسی طرح کے کتنے ہی رویے، کتنے ہی ایسے بیہیویئر انسانوں کے ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے محروم کرنے کا باعث ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ایسے بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے کہ ہر معاملے میں ایک توازن رکھنے کی ضرورت ہے، بیلنس ہو، اس کے فساد سے بچنے والے ہوں. اللہ کی دی ہوئی جو زمین پہ ساری ریسورسز اللہ کی امانت ہے ہمارے لیے، ان کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا. اسی میں فساد کرنے سے آج ہمیں پتہ ہے یہ گلوبل وارمنگ کا اتنا بڑا جو اسکیئر آج ہے سارے انسانوں کے لیے، وہ کس لیے ہے؟ انسان خیال نہیں کرتے، ان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنے لیے خوب استعمال کریں، کمپنیوں کو اپنے پیسے بنانے ہیں، اس کے لیے پرواہ نہ کریں کہ کیا دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سارے فساد دنیا میں پھیلتے ہیں. اب یہاں اپنے قوم کے سارے لوگوں کی اتنی بہترین نصیحتوں کے جواب میں قارون کا پھر کیا جواب ہے، دیکھیے آیت 78. قالا کہا، اب وہ کیا کہتا ہے؟ انما بے شک، اوتیتہ میں دیا گیا ہوں، علی علم عندی میرے پاس جو علم ہے اس کی بنا پر، یہ سب مجھے اس لیے ملا ہے کہ مجھے علم، میرے پاس علم ہے. اولم، الف زبر یاد ہوگا سوال کے لیے، کیا اور نہیں. اولم کہنا کافی جیسے چونکانے والی بات ہوتی ہے نا، کہ کیا نہیں، وہ یعلم جانتا، ان اللہ بے شک اللہ، قد بے شک اور زیادہ تاکید کے ساتھ، اہلکا اس نے ہلاک کیا، میں قبل ہی اس سے پہلے، ہی کا اشارہ قانون کی طرف سمجھے کہ اس سے پہلے ہلاک کیا، من القرونی امتوں کو. قرون کا لفظ یاد ہوگا، قرن کی جمع، قرن کے معنی زمانہ، دور، یا پھر ایک دور کے رہنے والے لوگ. تو کتنے دور گزرے، کتنی قومیں گزری اس سے پہلے. من ہوا اشد، جو تھی زیادہ طاقتور، منہ اس سے. قانون کا تو کیا ہے، وہ ایک انسان کچھ خزانے لے کر اترا رہا ہو، بڑے سے بڑے بھی خزانے اس نے بنا لیے ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی قومیں اس سے پہلے گزر چکی. عاد و سمود کے تو کھنڈرات ہی پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون کون سی قومیں کتنی طاقتور تھیں. منہ قوتاً، قوت میں، و اکثر جمعا اور زیادہ جمعیت رکھنے والے تھے، ان کے پاس اور زیادہ اس کے کچھ ملازمین ہیں، طاقتور اسبہ ہے جو اس کے لیے چابیاں اٹھا رہا ہے یا خزانوں کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس جماعت، لوگوں کے لیے کام کرنے والے تھے. وہ گزر چکے، اور جس طرح کہا جا رہا ہے گزر چکے. اہلک کا جس طرح آ رہا ہے کہ اس سے پہلے ہلاک ہوئے، تو عذاب میں ہلاک ہونے کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے، ویسے بھی گزر جاتے ہیں، سب ختم، تھوڑی سی زندگی ہے. ولا یسألو اور نہ پوچھا جائے گا، عن ذنوبہم، ذم کی جمع ذنوب، کہ نہیں پوچھا جائے گا ان سے، المجرمون مجرموں سے. مجرموں سے کوئی سوال نہیں ہونے والا ہے، وہ یہ کہا جاتا. سمجھ میں آتا ہے کہ کبر جس دل کو کرپٹ کر دے، اس میں کسی نصیحت کا داخل ہونا مشکل ہی ہو جاتا ہے.
اتنی بہترین نصیحتیں اس کی قوم نے کی، لیکن وہ تو کیا کہتا ہے، قال انما، انما کہنا کیسا ہوتا ہے، جیسے بات بس یہی ہے، اس کے سوائے کچھ نہیں، اصل میں حقیقت تو یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے جیسے کہ اصل میں تو اوتیتہ، یہ سب کچھ دیا گیا ہے مجھے، یہ مجھے دیا گیا۔ اب اس لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا مال ہے میں نے کمایا، بلکہ کہہ رہا ہے اوتیتہ ہی کہہ رہا ہے۔ یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں نا، مسلمان ہی تھا اپنے وقت کا، اسے پتا ہے اللہ تعالیٰ سب دینے والا ہے۔ یہ بھی سمجھا گیا کہ اس کے جواب سے کہ اس کا اشارہ فرعون کی طرف ہے، کہ فرعون کے لیے کام کر رہا تھا، اس سے دولت بنا رہا تھا، اپنی عقل، اپنی سمجھ سے، اپنی مہارت سے فرعون کے کام کیے، اس کی وجہ سے یہ مال مجھے دیا گیا، ایک تو یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن دوسرا خیال زیادہ صحیح لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیا گیا، مسلمان کی حیثیت سے جیسے بات کر رہا ہو، بنی اسرائیل میں سے ہی تھا، اور اس کی بھی وہی ذہنیت نظر آ رہی ہے جو ہم آج بھی انسانوں کی اکثریت میں دیکھ سکتے ہیں، کہ اگر آج ہمارے پاس ہے تو اس لیے ہے کہ ہم نے اس کے لیے محنت کی۔ بالکل وہی بات جو قارون کہہ رہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ بے شک یہ مجھے دیا گیا میرے علم کی بنا پر، میری مہارت کی بنا پر۔ آج ہم نے ڈگریوں کے حصول کے لیے اتنے جتن کیے، اتنی کوشش کی، اس کا صلہ ہم پا رہے ہیں۔ اب جو نکمے ہیں جنہوں نے اتنی کوششیں نہیں کی، ان کے ساتھ مجھے سلوک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قانون کے کردار کے ذریعے ہماری سمجھ اور فہم کی جو غلطی اکثر انسان کر جاتے ہیں، اس سامنے رکھ دی گئی۔ ایک کافر اور بالکل ایروگنٹ انسان کی طرح سوچنے والے مسلمان تو شاید اکثریت میں نہ ہوں، کہ جو یہ دعویٰ کریں کہ میں نے محنت کی، میں نے اس کے حصول کے لیے کوشش کی ہے، یہ تو میرا مال ہے، بس میرا ہی ہے، اس پر کسی کا حق نہیں ہے، مجھے کسی کا حق ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی تو کس قدر عام ہے کہ اگر آج میرے لیے دنیا کی آسانیاں فراہم ہیں، آج اچھی جاب ہے، آج اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو گویا اس لیے ہے کہ ہم اسے ڈیزرو کرتے ہیں۔ میری نیکیوں، میرے صحیح طرح سے کام کرنے کی بنا پر میرے رب نے مجھے نواز دیا۔ اسی غلط فہمی کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اولم، کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون۔ اب یہاں پہ جو اولم یعلم آ رہا ہے کہ کیا نہیں وہ جانتا، اس سے یعلم کا صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہے جاننے کا۔ ایک تو ہوتا ہے جاننا، معلومات ہوں، پتہ ہوں، لیکن اس کے مطابق اگر عمل انسان نہ کر رہا ہو تو وہ علم کچھ علم نہیں ہوتا۔ جس طرح آج ہم اگر ایکسرسائز کرنے کی اہمیت بہت اچھی طرح جانتے ہوں کہ اس کے کرنے میں کیا کچھ فائدے ہیں اور نہ کرنے سے کیا کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں، اس پر ہم خوب بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لیکچر تک دے سکتے ہیں، لیکن خود ایکسرسائز کے لیے چند منٹ نہ نکال سکتے ہوں تو گویا علم رکھتے ہوئے بھی ہم لا علم ہیں، کچھ پتہ ہے لیکن اثر تو علم نہیں ہے، اثر تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ قارون بھی ایک ذہین شخص تھا، سب کچھ جانتا تھا کہ طاقتور لوگوں کا کیا کچھ انجام ہوتا رہا ہے، بلکہ تورات کی بات اگر صحیح ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں بھی شامل تھا، اگرچہ زیادہ سمجھ نہیں آتی وہ بات، وہ خود فرعون کا انجام بھی دیکھ چکا تھا، واللہ عالم وہ نہ بھی دیکھا ہو، اس نے پہلے ہی اس کے انجام ہو چکا ہو، تب بھی دوسروں کے انجام سے تو وہ واقف ہی تھا۔ ہم بھی پچھلی قوموں اور انسانوں کی کہانیوں کو خوب جانتے ہیں، خود قارون کے تو نام سے ہی سارا واقعہ نظروں میں آ جاتا ہے، اور خود اپنے سامنے بھی کتنے ہی واقعات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کل جن کا اقتدار زبردست نظر آتا تھا، آج کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ دنیا کی زبردست بادشاہت جس کے پاس تھی، وہ دنیا کے مظلوم انسانوں میں شامل ہو جائے، لیکن اس علم سے جو نتیجہ اخذ کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کر پاتے تو بالکل علم نہ رکھنے کے مترادف ہے نا، بالکل اسی جو سمجھے کہ علم ہی نہیں ہے، یہی نہیں جان رہے، کہ یہی نتیجہ اخذ نہیں کر رہے کہ یہ سب کچھ، یہ دنیا کی یہ ساری نعمتیں کتنی بڑی بھی نظر آتی ہیں، کس قدر عارضی ہیں۔ آج ہے تو کل ہی سب کچھ چھن سکتا ہے، آج ہی موقع ہے کہ بجائے اللہ کی نعمتیں پا کر اکڑنے کے، اس کے ذریعے احسن عمل کر لیں، اسے آخرت کے لیے بھیج دیں، اس کو جمع کر لیں اللہ کے بعد۔ ہر نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے اور جھک جانے کے بجائے اگر تکبر کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچ گئے تو کیا انجام ہوگا۔ چھوٹے سے جملے میں اس کی طرف آگے اشارہ بھی کر دیا گیا، کہا جاتا
ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ اب یہ بات کہ مجرموں سے ان کے گناہ نہیں پوچھے جائیں گے، یہ بھی کئی جگہ قرآن میں اس کی بات آتی ہے، ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، کیونکہ ہر گناہ کے لیے انسانوں کے پاس 1000 تعویلیں ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت میں یہ تعویلیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ مجرموں کے جرم خود ان کے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں گے، اصل میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے سورہ مرسلات میں ہے ھذا یوم لا ینطقون، کہ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے، بول نہیں سکے گا انسان، بلکہ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں، کہ اس وقت وہ موقع نہیں ہوگا کوئی عذر پیش کرنے کا۔ اور سورہ رحمان میں آتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، اور مجرم تو اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور وہ ان کو ان کے پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے برے انجام سے بچائے۔ اب اس آیت کے اس حصے پر غور کریں تو اصل بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ قارون اور اس جیسے لوگ اللہ کے پاس مجرم کی حیثیت سے پیش کیے جانے والے ہیں، ایسے مجرم جو اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ چہروں سے پہچاننے کی بات بھی قرآن میں کتنی جگہ آتی ہے، آخرت کا جہاں بھی اکثر احوال آتا ہے۔ سورہ قیامہ میں وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے۔ سورہ عبس میں وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یہی کافر اور فاجر لوگ ہیں۔ اور بھی کئی جگہ اسی طرح آتا ہے، ایک طرف نیک لوگوں کے ان پر نظرۃ نعیم ہوگی، چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، دوسری طرف جو مجرم ہیں وہ بھی چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ اس وقت پتہ ہے کیا کر کے آئے ہیں، خود اچھی طرح جانتے ہیں، اور سامنے عذاب ہے، اس کی وجہ سے چہروں کا کیا حال ہوگا۔ تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پوچھا نہیں جائے گا، اس سے کوئی گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ قارون کو مسلمان ہونے کے باوجود کافروں کے انجام کو پہنچانے میں اس کے دوسرے اعمال کا بھی ویسے حصہ ہوگا، اپنے قوم سے غداری ہی کا اس اشارہ ہم نے دیکھا، لیکن یہاں جو کردار اس کا سامنے رکھا گیا وہ تو گویا ہمیں آئینہ ہی دکھا رہا ہے کہ جو کتنے ہی مسلمانوں کا ہم سوچ سکتے ہیں، بالکل ایسی ہی سوچ وہی تھنکنگ ہو سکتی ہے کہ ہم تو کچھ غلط نہیں کر رہے، ہم نے اپنی محنت سے دنیا بنائی، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کا ہم بس اظہار کر رہے ہیں، اور بس اپنی کوئی غلطی تو ویسے بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کا تو حساب ضرور ہی دیا جانا ہے، حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس سے غفلت میں رہ کر آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہاں پہ ویسے یہ جو بات کہی گئی کہ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، کہ ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا کہ ہر مجرم کے پاس اپنی پارسائی کے لیے بہت سی تعویلیں ہو سکتی ہیں، ہر ایک نے بنائی ہوئی ہیں باتیں کہ اس وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے پاس پکڑا جانا انسانوں کے اعتراف کی بنا پر نہیں ہوتا، ان سے ان کے گناہ پوچھ کر انہیں نہیں پکڑا جاتا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہی ہے، وہاں پہ حساب کتاب ہونے ہیں، سب کے مقدمے ہونے ہیں، لیکن پکڑ تو ہو ہی جانی ہے، اس سے کتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے سمجھ میں آتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے ایسے کامیاب لوگوں کو للچائی نظروں سے دیکھنے والے خود قارون جیسے مقام پر نہیں ہیں، لیکن دل میں خواہشیں اور تمنائیں تو وہی پالی ہوئی ہیں۔ اب یہ قارون کا واقعہ آگے چل رہا ہے کہ وہ کس طرح نکلا اپنی زینت دکھانے کے لیے، وہ بھی اچھی طرح سمجھنے والی آیت ہے، اور ٹائم کم ہے تو ہم یہی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔